نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے 9 لوگ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال سے خار کا خیال بہتر ہے. یہ بیوقوف آدمی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کو سمجھا نہیں، اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دل نہیں کرتا حضور کا خیال جائے، اور اگر گدھے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے. اس لیے گدھے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا، آدمی خیال خود جھٹکتا ہے. لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے، جی چاہتے حضور آئے ہیں اور نہ گئے. اس وجہ فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے. نماز کی حالت میں پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے، لیکن گدھے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کے خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے. بس حضرت شاہ صاحب کی باتیں غلط بیان کرتے ہیں. علماء گئی تھی غیر اللہ کا خیال نہ آئے نماز میں. غیر اللہ میں کہا کیا مولوی عبداللہ نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ ہے. ایسا کیا؟ ہاں اللہ 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 غیر اللہ کا خیال نہ. میرے کہا کیا دیکھ یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھ اور میرے کو دکھا. میں تو جانتا ہوں پکڑ گیا. میرے کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھ کے تو دکھا دے غیر اللہ کا خیال نہ ہے. پڑھ. عصر کا ٹائم تھا، کھڑا ہو گیا، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز پڑھ گئی. وہ مستحب نہیں پڑھے گا 4 رکعت سنت جو مستحب ہے؟ ہاں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. لیجیے 4 پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. سنت پڑھ کے دکھا. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی. میں کہا رسول اللہ بول رہا ہے خیال نہیں آئے گا؟ سنت رسول اللہ کی بول رہا ہے تو رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا؟ تو بڑا چالو تھا. میں نے پوچھا کتنے دن کے؟ ارے بھائی 40 دن رہا. 40 دن میں اتنا سیکھ گیا. بولا آج یہ نیت میں نے نام لیا ہے. نیت نماز کے باہر ہے. کھوپڑی ہے. بات برابر بولا. جو سچ ہوگا وہ سچ ہے. واقعی نیت جو ہے نماز کے بارے بولا. میں نے نیت سنت رسول اللہ کی کہا تو غیر اللہ کا خیال آئے گا، لیکن کیا ہے؟ رسول کا خیال آئے گا، لیکن کیا ہے؟ نماز کے باہر ہے. ہمیں نماز کے اندر نہیں آنا. بتا اچھا چل اندر چل. ہم تو وہ پہلوان ہیں کہ اندر تک نہیں چھوڑیں گے. اندر تک نہیں چھوڑیں گے. اور اس نے نیت کے بعد کہا اللہ اکبر. پڑھا گیا سنا پڑھا. ہم نے کہا زور سے سب پڑھ، ہم دیکھیں گے کہاں غیر اللہ کا خیال نہیں آتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے کہا ٹھہر، شیطان کا خیال آیا کہ نہیں؟ شیطان بھی تو غیر اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ نہیں ہے. کیا شیطان کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی؟ دیکھ یہ جماعت ہے. شیطان کے خیال سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا. ان کا کیا کو بگڑے گا جب ان کا ساتھی ہے؟ بگڑے گا ایمان والوں کا. شیطان لفڑا کرے گا ایمان والوں میں. ان میں کیا کرے گا؟ ان کو ایک بات بولوں تو شیطان کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں لگا چل آگے چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے زور سے پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جب تو پڑھے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو صراط الذین انعمت علیہم ہے. اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. تو یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کہ انعام کس پر ہے. اور جب یہ خیال آئے گا کہ انعام کس پر ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے. تو جب اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو کیا نبیین کا خیال نہیں آئے گا، صدیقین کا خیال نہیں آئے گا، شہداء کا نہیں آئے گا، صالحین؟ تو بولا ہم لوگ اتنی تفسیر سے نماز نہیں پڑھتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو جب تو مغضوب کہے گا، ضالین کہے گا تو یہود و نصارہ کا خیال نہیں آئے گا، اپنے باپ دادا کا خیال نہیں کرے گا. بولا نہیں. اچھا میں نے کہا چل ہٹ بتا سورہ کیا ملائے گا. اب بڑے چکر میں پڑا.
سوچتے 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 آیت الکرسی پڑھوں گا. اب ڈر گیا نا کہ کہیں قرآن ہی میں نام آ گیا تھا. بچتا 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 پھر سوال کا دوسری میں کیا کرے گا؟ بولے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھوں گا. ارے میں نے کہا جب قل هو اللہ شریف پڑھے گا تو قل پہ غور نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا ہے قل هو اللہ احد. محبوب تم کہو وہ اللہ یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ نے کس کو آدیش دیا ہے کہنے کا قل اے محبوب تم کہو. کہ ہم قل پر بچار نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بے وقوف یہ قل قل ہے. اگر یہ کل گیا تو کل گیا اور بھیڑ تیرا کھل گیا. اچھا چلو مان لیتے. کتنا بچو گے؟ یہ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب نا. لیکن اگر مسجد میں چلے گئے عشاء کے وقت اور امام کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو کس کا خیال آئے گا؟ جب قرآن میں تم سنو گے نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم تو کس کا خیال آئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم برہان من ربکم تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تو کس کا خیال آئے گا؟ یا ایھا المزمل سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ یا ایھا المدثر سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ یاسین سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبیین کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ لوگوں کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ ایمان والوں کا ذکر آئے گا تو کس کا کتنا اور اگر ہر چیز سے بچ کے پڑھو گے تو پڑھنے کے لیے بچے گا کیا؟ غیر اللہ سے بچتے بچتے تو اللہ تک بھی نہیں پہنچا. خیال نہ ہے. اور سن میں اور علی سبیل التنزیل اور چانس دے رہا ہوں تیرے کو اور موقع دے رہا ہوں. چل مان لیا پہلی رکعت میں تو اپنے کو بچا لیا اور جھکا تو سبحان ربی العظیم کہا بچا لیا. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اپنے کو بچا لیا. کھڑا ہو گیا اور تو نے سورہ فاتحہ پڑھا. نہ تفسیر پر غور کیا نہ معنی پر غور کیا نہ ارتھ دیکھا نہ ویاخیا دیکھا نہ ایکسپلینیشن دیکھا. گھستا چلا گیا. مگر ایک بتا پہلی رکعت میں تو نے اگر اپنے کو بچا لیا دوسری میں بچا لیا تو اتحیات میں تو پھنسا. اتحیات میں پھنس گیا. تجھے کہنا ہی پڑے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. ورحمت اللہ کہنا ہی پڑے گا. تو نے کہی نہیں یہ اللہ ایسا کیوں؟ اتحیات پڑھنا واجب. تو جب اتحیات پڑھنا واجب ہے تو ہر لفظ پڑھنا واجب. تو السلام واجب علیکہ واجب ایھا النبی واجب یعنی سلام واجب خطاب واجب اور ندا واجب. تو جب خدا کی بہترین عبادت میں یہ واجب ہے تو باہر حرام ہے. تو اللہ